اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ سورہ طلاق کی دوسری آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا جب یہ عورتیں اپنے عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں بھلے طریقے سے روک لو یا انہیں جدا کر دو بھلے طریقے کے ساتھ، اور تم میں سے انصاف پسند لوگوں میں سے 2 آدمی اس پر گواہ بناؤ اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو۔ یہ تمہارے لیے نصیحت ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو تقوی کی زندگی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستے کھول دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسے راستے سے روزی دے گا کہ وہ خیال بھی نہیں کر سکے گا۔ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ اپنے معاملے کو اپنے حکم تک پہنچ کر رہنے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے اندازہ مقرر کر دیا ہے۔ یہ سورہ طلاق کی آیتوں میں آپ کو میں اشارے سے چند باتیں بتاتا ہوں۔ خاص کر نکاح جو ہے ایک عبادت ہے، سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ بعض مرتبہ انسان شادی کرنے کے بعد سکون کی زندگی نہیں گزارتا، بیوی اس کے لیے مناسب نہیں ہوتی، اور بیوی جو اس کے مزاج سے واقف نہیں ہوتی، بار بار صلح کرانے کے باوجود معاملہ جو ہے نبتا نہیں ہے، معاملہ جو ہے ٹوٹنے کے قریب ہی رہتا ہے۔ بار بار کوششیں کی جاتی جماعت سے، جمعیت سے یا خاندان کے بزرگوں سے۔ تو شریعت کے پاس ایک حل ہے نکاح کے عقد کو ختم کرنے کا، وہ ہے طلاق۔ نکاح کیا ہے؟ ایک بندھن ہے، عقد بولتے ہیں اسے، اس بندھن کو کھولنے کا طریقہ کیا ہے؟ طلاق کے ذریعے سے۔ اور یہ طلاق اتنا نازک معاملہ ہے کہ مذاق سے بھی اگر آدمی بولتا ہے طلاق بولے تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی۔ ثلاثن جدہن جدو وحزلہن جدو، حدیث میں آتا ہے مذاق سے بھی بولو، سنجیدگی سے بولو، وہ طلاق واقع ہو جاتی۔ 3 چیزوں میں سے ایک چیز طلاق بھی ہے، نکاح بھی ہے، آزادی کا معاملہ بھی ہے۔ اس میں خاص کر طلاق جو ہے بہت نازک معاملہ، کبھی مذاق سے بھی اگر آپ زبان سے نکال دیے اس سے طلاق واقع ہو جاتی۔ اور حلال چیزوں میں ناپسندیدہ چیز جس کو طلاق قرار دیا گیا، ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اس کے بھی اصول اور ضابطے بتائے، اور اس لیے سورت کا نام خود اللہ نے طلاق رکھا۔ یہ پورے احکامات طلاق سے متعلق طریقے بتائے، احکامات بتائے۔ اس میں ایک طریقہ یہ بتایا گیا کہ طلاق کے لیے پہلی صورت یہ ہے کہ طلاق دینے سے پہلے شوہر جو ہے اپنی بیوی سے پاکی کی حالت میں اس سے مجامعت نہ کیا ہو، مباشرت نہ کیا ہو، اس سے مباشرت نہ کیا ہو۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ طلاق کا آسان طریقہ یہی ہے کہ آدمی پاکی کی حالت میں 1 طلاق دے دے، بس کافی ہے۔ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ 3 طلاق دینے سے ہی طلاق واقع ہو جاتی ہے، عوام کی غلطی ہے، وہ صرف 1 طلاق سے بھی طلاق واقع ہو جاتی، اور اس میں ہی بہتری ہے۔ قرآن کا طریقہ وہی ہے، طلاق مرتان، طلاق جو ہے 2 مرتبہ شرعی طریقہ ہوتا ہے وہ۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ 1 ہی طلاق دے دو کافی ہے۔ 1 طلاق سے بھی، خاص کر پاکی کی حالت میں جمع کیے بغیر طلاق دے دیا، پھر اس کے بعد 3 حیض یا 3 پاکی عدت ہوتی ہے اس کی۔ تو شروع میں ہی بتایا فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، عدت کا لحاظ رکھو، عدت کا خیال کرو، باقاعدہ شمار کرو، 3 پاکی گزرنا یا 3 حیض گزرنا۔ محدثین اور اہل حدیث کے پاس 3 پاکی مراد ہے، اس سے 3 پاکی کا ایام گزرنا، اور دیگر احناف وغیرہ کے پاس قروء سے مراد حیض ہے، ان کے پاس 3 حیض مراد ہے، اور محدثین کے پاس، اہل حدیثوں کے پاس باقاعدہ 3 پاکی کا حالات گزرنا ہے۔ اس 3 وقفے کے اندر اگر اللہ نے آپ کے دل میں دوبارہ جو ملاپ کی خواہش ڈال دیا
دونوں میاں بیوی آپس میں شرمندہ ہو کر ملنا چاہے، یہ 3 عدت جو ہے رجوع کی، اس میں گنجائش ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ کون سا مہینہ، نومبر میں طلاق دے دیا، نومبر گزرا، دسمبر ہے، جنوری ہے، مثال کے طور پر بعض عورتوں کو ہر مہینہ حیض آتا ہے، بعض لوگوں کو تاخیر سے بھی آتا ہے۔ اس میں مہینہ مراد نہیں ہے، باقاعدہ حیض اور پاکی مراد ہے، اس میں مہینہ مراد نہیں ہے، 3 مہینے مراد نہیں، باقاعدہ ایام گزرنا۔ بعض عورتوں کو ہر مہینہ برابر آتا ہے ماہواری کے، بعض تاخیر سے ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ 3 ایام، 3 عدت گزرنے سے پہلے اگر رجوع کر لیے، مسئلہ ختم، آپس میں مل لیے، لیکن وہ ایک طلاق تو واقع ہو ہی جاتی ہے وہ۔ تو اس طریقے سے شریعت یہ چاہتی عدت کے اندر رجوع کرنا ہے تو کر لو، کوئی بات نہیں۔ اگر عدت گزر گئی، 3 پاکی کا ایام گزر گئے یا 3 حیض کا ایام گزر گئے، تو میاں بیوی کے درمیان رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اللہ نے بتایا جب یہ عورتیں اپنی عدت کو پہنچ جائیں، مثال کے طور پر 3 پاکی کا ایام گزر گئے 3 مہینے کے اندر، یا اس 3 حیض کے ایام گزر گئے، امسکوہن بمعروف، چاہتے ہیں تو آپ بیوی کو جو ہے سوچ کر سمجھ کر آپس میں توبہ استغفار کر کے، آئندہ غلطی نہیں کرنے کا وعدہ کر کے، بڑوں کو، خاندان کے بزرگوں کو بلا کر ملا کر کے، باقاعدہ گھر کے بڑے لوگوں کو کام یہ بھی ان کو ملانے کی کوشش کرنا، اور ان کو جو ہے یہ 3 مہینہ پار ہونے سے پہلے ملانے کی کوشش کرو، اچھے انداز سے ملاؤ ان کو۔ امسکوہن بمعروف، روک لو ان عورتوں کو بھلے طریقے سے۔ یا معاملہ جو ہے نبھنے کا نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے او فارغوہن بمعروف، یہ چھوڑ دو، لیکن وہ بھی اچھے اخلاق کے ساتھ، گالی گلوچ نہیں، گالیاں دینا نہیں، مار دھاڑ نہیں، پورے خاندان کو گالیاں دینا، بیوی کو گالی دینا، پھر اس کے بعد گھر سے بھگانا، یہ سب غلط طریقے، اخلاق ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے معروف، معروف بھلے طریقے سے، اچھے انداز، روکنا ہے اچھے انداز سے روک لو۔ وہاں بھی بتا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یا تو اچھے انداز سے روک لو یا احسان کر کے جو اس کو آزاد کر دو۔ یہاں بھی یہی بات، معروف طریقے سے، اچھے اخلاق سے جو ہے ان کو جو یا تو جدا کر دو یا تو روک کے رکھ لو۔ آپ سوچے، مثال کے طور پر طلاق دینے کے بعد سوچا آدمی، ان ایام جو عدت کے جو ایام ہوتے ہیں 3 مہینہ بھی ہوتا ہے، اس سے بڑھتا بھی ہے تو وہ آگے پیچھے ہوتا ہے، کہ دو سوچے کہ ہمارے بچوں کا مسئلہ، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں زمانہ ہو جاتا بھائی، شادی ہو کر سالاں گزر جاتے، 15 سال 18 سال 20 سال بھی ہو جاتا، میاں بیوی لڑتے رہتے پوری زندگی، بچے بڑے بھی ہو جاتے، عقل بھی نہیں رہتی ان لوگوں کو۔ اب جو ہے ان دنوں میں سوچے بچے بڑے ہو گئے، ان کی شادیاں ہیں، اور آپس میں جو ہے ہمیں لڑتے رہے تو اچھا نہیں بول کر آپس میں نصیحت ہوئی، لوگ جو ہے آپس میں رجوع کر لیے، یہ اچھی صورت ہے۔ یا جو ہے نہیں، بعض مرتبہ جو ہے شوہر مناسب نہیں ہے، عورت نہیں چاہتی اسے، شوہر کے اندر بھی کچھ برائیاں ہوتی، عورت میں بھی برائیاں ہوتی، ایسا نہیں کہ صرف مرد ہی برا ہوتا ہے، عورت بھی اس کے اندر بھی خامیاں ہوتی، مرد میں بھی خامیاں ہوتی۔ اگر شوہر کے اخلاق اچھے نہیں، عورت تنگ آ گئی ہے، بے دین شخص ہے، بدعتی قسم کا آدمی ہے، مارتا ہے، پیتا ہے، جوا کھیلتا، پورے زیورہ بیچ ڈالا، گھر بیچنے کی نوبت آ جاتی، اور ایسے بیکار کام بہت سارے کرتے مرد حضرات میں ویسے بھی ہوتے۔ یا عورت جو ہے بدچلن ہے، اس کا اخلاق کیریکٹر برابر نہیں، غیر مرداں اس کے گھر میں آتے جاتے، یہاں تک کہ غیر مسلم محلے میں غیر بولتا، بھائی میں نہیں بول رہا ہوں، غیر بولتا، کنڈن نائی وردو پودو بولتا، وہ گھر میں جو ہے وہ عورت کیا ہے معلوم نہیں، کنڈن نائی وردو پودو ایسا کرتا۔ بعض مرتبہ عورتیں ایسی بھی ہوتی بد اخلاق قسم کے، شوہر کے ہوتے ہوئے بھی خیانت کرتی ہیں، شوہر برداشت نہیں کیا بیچارہ، خیر چلو مصیبت ختم کریں گے بول کر معاملہ جاؤ فارغوہن بمعروف، بہرحال جو کچھ دینا ہے دے کر کے، اس کا مہر اگر باقی تھا مہر سب دے کر بھیج ڈالو اسے۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے طلاق کا معاملہ نازک ہے، اشہدوا ذوی عدل منکم، طلاق دینے کے ٹائم میں بھی، ملانے کے ٹائم میں بھی، جدا کرنے کے ٹائم میں بھی 2 گواہ رکھ لو، مستحب ہے، اچھا ہے، بہتر ہے۔ پورا معاملہ میاں بیوی کرنے کے بجائے نکاح میں بھی 2 گواہ رکھے، ہمیں رکھے نہیں رکھے، لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، طلاق کی نوبت آ رہی ہے، وہاں بھی جو ہے
بند کمرے میں رکھو، جماعت کے سامنے رکھ لو، یا بیوی اپنے خاندان کے سامنے رکھو، 2 گواہ کو سامنے رکھو، مردوں میں سے 2 ہو، یا عورت ہیں تو 4 عورتیں ہونی چاہیے۔ اشہدوا ذوی عدل منکم اقیموا الشہادۃ للہ، یہ شہادت گواہی جو اللہ کی خاطر ہونا چاہیے۔ پھر اللہ نے یہ بھی بتایا دیکھو یہ تمہارے لیے نصیحت ہے، خاص کر کے جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستہ کھولے گا۔ موضوع چل رہا ہے طلاق کا، بات آ رہی ہے تقوی کی، یہاں بھی شادی کے ٹائم میں بھی تقوی کا حکم آیا۔ 3 آیتیں پڑھتے ہیں ہمیں نکاح میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اتقوا اللہ حق تقاته، وہاں بھی تقوی، شادی کرنے سے پہلے بھی تقوی کی بنیاد پر شادی ہونا، اللہ سے ڈرنا، مذاق کے واسطے شادی نہیں کر رہا ہوں، عصمت و عفت کی حفاظت کے واسطے، زنا سے بچنے کے واسطے، نسب کی حفاظت کے واسطے، بال بچوں کو اچھی طرح پالنے کی نیت سے میں شادی کر رہا ہوں، وہاں بھی اللہ سے ڈرو، صحیح بات بولو، غلط بات نہیں بولنا۔ محفل میں نے قبول کیا جو بولے تھے، کائی کو سے بولے، بیوی کے پورے حقوق ادا کروں گا میں، شوہر اچھا شوہر بن کے رہوں گا میں، اچھا باپ بن کر رہوں گا میں، اچھا بیٹا بن کر رہوں گا بول کر سب کے سامنے اقرار کر کے اب الحمدللہ بولے تھے۔ وہاں بھی اللہ سے ڈرو، ایسا نہیں ہونا کہ جو ہے آپ اپنی بات سے مکر جائیں آپ، وہاں بھی تقوی کا حکم۔ تقوی طلاق کے ذکر ہے، وہاں بھی فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کسی عورت کو ستانے کے واسطے تقوی کے بغیر اگر آپ طلاق دیں گے، عورت مجبور ہے لیکن اللہ مجبور نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو ستانے میں بہت مزہ آتا، کیسے ستاتے ہیں بھائی، بعض مردان جو ہے بیوی کو اتنا تنگ کرتے ہیں، سگریٹ پینا، سگریٹ اس کے اوپر لگانا، رات بھر سونے نہیں دینا، ستانا، بہت کچھ واقعات میں جانتا ہوں چونکہ ہم لوگ اس فیلڈ میں رہتے ہیں، اتنا تنگ کرتے ہیں بعض عورتوں کو، بعض مرد حضرات جو ہے، انسان نے حیوان بن جاتا ہے آدمی مرتبہ، شوہر نہیں ہے انہیں، انسان کیا ہے، بعض عادتیں خراب رہتی، پینے کی عادتیں رہتی، عورت مجبور ہو کر جو ہے، اور وہ بعض مرتبہ شرافت کا مسئلہ رہتا، خاندان کا مسئلہ، عزت کا مسئلہ، عورت خاموش رہتی، اس کا غلط فائدہ مرد اٹھاتا، ستاتا ہے، مارتا ہے، باقاعدہ گالیاں دیتا، بچوں کے سامنے ذلیل کرتا، ایسے کئی صورتیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ نے بتایا دیکھو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقویٰ بھی دے رہے، طلاق بھی دے رہے ہو، اللہ سے ڈر کر ایمانداری کے ساتھ اللہ کا خوف دل میں رکھے طلاق دینا۔ اگر آپ صحیح معنی میں آپ اگر معذور تھے، مجبور تھے، بیوی خراب تھی، یجعل لہ مخرجا، تمہارے لیے اللہ راستہ نکالے گا، اچھی بیوی نصیب کرے گا۔ ایک بیوی ہے تو کیا ہوا، دوسری شادی کریں گے، وہ بیوی پہلے بیوی سے اچھے ہو سکتی، وہ صاحب اولاد نہیں تھی، آنے والی صاحب اولاد ہو سکتی، تمہارے ماں باپ کی وہ بیوی خدمت نہیں کر رہی تھی، آنے والی جو کیا ہو سکتی، خدمت کرنے والی ہو سکتی، تمہاری خدمت، تمہاری اطاعت، تمہاری فرما برداری کرے گی۔ یجعل لہ مخرجا، بشرطے کہ تمہاری طلاق جو ہے تقوی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہاں اسی طرح عورت کے لیے بھی، عورت بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ آخری حل ہے، نہیں، یہ شوہر اگر بلا ختم ہو گیا، جس کی عادتیں اچھی نہیں، بے نمازی قسم کا آدمی، نماز تک بھی پڑھتا نہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، عورت نمازی ہوتی، عورت دیندار گھرانے کی ہوتی، یہاں تک کہ پڑھی لکھی عورت ہوتی، شوہر پکا جاہل، نماز بھی نہیں پڑھتا، اور جو ہے عورت کو تنگ کرتا، ہمیشہ جو ہے کچھ نہ کچھ مانگ کر لانے کی مطالبہ کرتے رہتا، ہمیشہ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس عورت کے لیے بھی کہا جا رہا ہے تقوی کی بنیاد پر اگر تمہاری طلاق اگر ہو رہی ہے، تمہارے لیے اللہ بہتر راستہ نکالے گا، اچھا شوہر، پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، چاہنے والا شوہر، یا جو ہے پہلا شوہر باپ بننے کی صلاحیت نہیں تھی، وہ بانج تھا، وہ یہ بانج پن جو ہے مرد میں بھی ہوتی، عورت میں بھی ہوتی۔ اگر عورت جو ہے بچے کی خواہش مند تھی، شوہر کے پاس وہ صلاحیت نہیں، میڈیکل ٹیسٹ ہوا، بار بار گئے، علاج کرے، کیا بھی فائدہ ہوا نہیں، تو عورت چاہتی ہے کہ شوہر مجھے طلاق دے دے۔ تو اگر اس اچھی نیت کے ساتھ اگر عورت طلاق چاہتی ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے اچھا شوہر نصیب کرے گا، اولاد اچھے نصیب کرے گا، خاندان بہتر سے بہتر خاندان نصیب کرے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بشرطے کہ عورت کے اندر بھی تقویٰ ہو، مرد کے اندر بھی تقویٰ ہو، تقوی کی بنیاد پر طلاق کا معاملہ آگے بڑھے۔
پھر اللہ نے بتایا دیکھو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ آپ کو چاہے تو روزی دے گا ایسے راستے سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ رزق جو ہے خالی کھانے کی چیز کا نام نہیں بھائی، رزق جو ہے مال حلال کا نام بھی رزق، اچھی بیوی کا نام بھی، اچھے شوہر کا نام بھی، اچھے اولاد کا نام بھی، نیک صالح اولاد کے لیے بھی یہ رزق کا اطلاق کئی چیزوں پر ہوتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ جو ہے ایسے راستے سے اسے روزی دے گا، دولت نصیب کرے گا، سکون نصیب کرے گا، امن نصیب کرے گا۔ اس لیے کہ شادی کے بعد اگر گھر میں سکون نہیں بولے تو وہ گھر جہنم بن جاتا، میاں بیوی کے جھگڑوں کی وجہ سے گھر جو ہے جہنم بن جاتا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، عورت کا انتخاب کرنا ہے تو نیک عورت کا انتخاب کرو، یہ دنیا برتنے کا سامان ہے بس۔ سب سے بہترین چیز دنیا کی کون سی ہے؟ نیک عورت، صالح عورت۔ جس گھر میں نیک صالح عورت قدم رکھی وہ پورا خاندان کے واسطے مبارک بن جاتی ہے، وہ ایک بچی، بشرطے کو نیک ہو، صالح ہو، تعلیم یافتہ ہو، دیندار ہو۔ المرأۃ الصالحہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، پہلی بیوی اگر بد اخلاق، بد چلن یا جو ہے بے دین یا تعلیم سے خالی تھی، ہو سکتا ہے اگر آپ کا تقوی اگر صحیح ہے، آپ اللہ سے صحیح معنی میں ڈر رہے ہیں، آپ کے لیے اچھی بیوی نصیب کر سکتا۔ اسی طرح عورت کے لیے بھی پہلا شوہر صحیح نہیں تھا تو دوسرا آنے والا ایماندار ہوگا، دیندار ہوگا، صحیح آدمی ہوگا، اچھا ذمہ دار شخص ہوگا، عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانے کو عیب سمجھے گا وہ شخص، عورت کی ہر چھوٹی بڑی ضرورتوں کی تکمیل کرے گا وہ شخص۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اس لیے کہ رشتہ کون بناتا ہے، رشتہ کون توڑتا ہے، سب اللہ کے ارادے سے ہوتے سب کچھ۔ رشتہ بنتا بھی ہے، بگڑتا بھی ہے، طلاق کی نوبت بھی آتی ہے، معاملہ جو ہے رشتہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی، ہر چیز میں اللہ کی مرضی مقدم ہے۔ اللہ جو بہتر سمجھے گا، بہتر اللہ کے علم کے مطابق جو بہتر ہے اللہ وہی کرے گا۔ اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ سے ڈر کر فیصلہ کرو۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے گا، بھروسہ کرے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ طلاق میں بھی، خلا میں بھی اللہ پر بھروسہ ہونا، پورا اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہونا، معاملہ اپنی ذات کے اوپر نہیں ہونا، ہر معاملہ اللہ کے حوالے۔ اللہ کافی ہے میرے لیے، اللہ کافی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کر کے اگر آپ معاملے کو آگے بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سبیل پر سبیل نکالتے چلے جائے گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے آپ کثرت سے استغفار کا اہتمام کرو۔ استغفار کسے بولتے بھائی؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کثرت سے استغفار کرو، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ بڑا فائدہ کیا؟ ہر رنج و غم سے نکالنے کے لیے یہ استغفار کام آتا بھائی۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا، جو ہمیشہ ہمیں استغفر اللہ کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا، اور باقاعدہ اس کے لیے ایسی جگہ سے اللہ روزی دے گا، سوچیں گے بھی نہیں، آپ سمجھیں گے بھی نہیں روزی کیسے آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے مدد ہوتی ہے۔ اللہ جب دینے پر آتا ہے آپ کا دماغ کام نہیں کرے گا، یاد رکھ لو، انسان کی سوچ کام نہیں کرے گی۔ وہ ہے فرمایا ہر چیز میں تقوی کی زندگی، تقوی کے ساتھ توکل ہونا، اللہ پر بھروسہ، پورا اعتماد اپنی ذات پر نہیں ہونا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کافی ہو جائے گا اگر آپ بھروسہ کریں گے۔ پھر فرمایا ان اللہ بالغ امری، اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ ہزار آپ سوچتے ہیں رشتہ نبھ جائے نبھ جائے نبھ جائے، نہیں، اللہ کا علم ہے یہ رشتہ ٹوٹنا چاہیے، ٹوٹے گا ہی۔ حضرت زید بن حارثہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، شروع میں انہوں متبنہ بولتے تھے ان کو، اللہ کے رسول کے بیٹے کے نام سے۔ انہوں جو ہے حضرت زینب سے ان کی شادی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن زینب رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول چاہ رہے تھے کہ زینب اور زید کا نکاح نب کر باقی رہے، طلاق کی نوبت نہ آئے۔ حضرت زید سے فرما رہے تھے امسک علیک زوجک، امسک علیک زوجک، بیوی کو اپنے پاس روک کے رکھو، طلاق دینے کی کوشش مت کرو بول کر بار بار بول رہے تھے امسک علیک زوجک۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں ہو چکا تھا کہ زینب کی شادی ہوگی۔ پرانا قانون جو تھا پہلے
متبنہ کی بیوی کو لوگ بہو سمجھتے تھے، پالنے والا لے پالک کی بیوی کو اپنی بہو سمجھتا تھا، سگی بہو، وہ قانون مٹانا تھا۔ اس لیے زید رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی، پھر اس کے بعد طلاق کی نوبت آئی، پھر حضرت زینب سے اللہ کے رسول نے شادی فرمائی۔ یہ سب واقعات تھے۔ آپ کے چاہنے سے نہیں چاہنے سے کیا بھی نہیں ہوتا، ان اللہ بالغ امرہ، اللہ کا فیصلہ اگر یہ ہے یہ نبھنا ہی چاہیے، وہ رشتہ نبھ کر رہے گا۔ اگر اللہ کا فیصلہ پہلے سے یہ ہے یہ رشتہ ٹوٹ کر ہی ختم ہوگا، ٹوٹنے میں ہی عافیت ہے، وہ معاملہ ہو کر رہے گا۔ ان اللہ بالغ امرہ، فیصلہ جو ہوتا زمین پر نہیں ہوتا، روزی کا فیصلہ، نیک صالح اولاد کا فیصلہ، موت اور حیات کا فیصلہ، شفا کا فیصلہ، خلے کا فیصلہ، طلاق کا فیصلہ، سب فیصلے آسمان پر ہوتے، زمین پر نہیں ہوتے۔ ان اللہ بالغ امرہ، جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ تو ہو کر رہے گا ہی۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے لیے انداز مقرر کر دیا۔ بالوں کے لیے زندگی بھر لوگ رشتہ نبھائیں گے، یہ اللہ نے مقرر کر دیا۔ بعض لوگوں نے لکھ دیا ہے یہ رشتہ شادی ہو کر دوسرے تیسرے مہینے میں ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں گے بڑے بڑے شادیاں ہوتی، 5 اسٹار ہوٹل میں شادیاں، ولیمے، آؤٹ آف کنٹری میں جا کر ولیمے، بعد میں کیا ہوا 3-4 مہینے میں بھی نہیں، سب آنن فانن ختم، رشتہ بگڑ جاتا۔ بعض رشتے ہیں غریب ہیں، عزت دار ہیں، پوری زندگی نبھاتے جا رہے ماشاءاللہ، یہ اللہ کا فیصلہ پہلے سے ہے۔ اس لیے تقدیر پر بھی بھروسہ ہونا، ہمارا تقدیر پر بھی ہمارا ایمان ہونا، بھروسہ ہونا، اللہ سے ہمیشہ خیر مانگنا، آپس میں جو ہے مل جل کر رہنے کے لیے ایک دوسرے کو جو ہے ساتھ دینا، نبھانا، یہ سب چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو، جب حضرت زید کو بار بار نصیحت کیے، معاملہ نہیں ہو سکا، طلاق کی نوبت آئی۔ صرف قرآن میں صحابہ لاکھوں تھے، صحابہ کے تھے لاکھوں لوگ، کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں بھائی، سوائے حضرت زید کے، جن کا معاملہ جو ہے حضرت زینب کے ساتھ ہوا، طلاق کی نوبت آئی اور حضرت زید کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ حضرت زید جو ہے غلام نسل کے تھے، حضرت زینب رضی اللہ عنہ قریش کے اعلیٰ خاندان سے تھی۔ یہ دونوں میں رشتوں میں طبقات کے اندر جو فرق ہے، یہ چیز جو ہے دونوں کو باقی نہیں رکھ سکی، رشتے ازدواج میں۔ حضرت زید کا دل ٹوٹ چکا تھا، گویا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اعزاز میں تسلی کے لیے صحیح آپ کا نام باقی رکھا اللہ تعالیٰ قرآن میں۔ حالانکہ کتنے واقعات ہیں قرآن میں، کئی صحابہ کے واقعات ہیں، کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں سوائے زید رضی اللہ عنہ۔ لیکن اللہ کا قانون تھا، ان کے ذریعے سے کچھ قوانین بنے، لے پالک کا قانون بنا، لے پالک کی بیوی کے لیے باقاعدہ پالنے والے جو متبنہ کے جو سرپرست ہیں ان کے لیے اس بیوی کو حلال قرار دیا گیا۔ اور حضرت زینب کی شادی جو ہے حدیث میں آتا ہے، حضرت زینب بڑے فخر سے بولتی تھی ازواج مطہرات سے، تم سب کی شادیاں زمین پر ہوئی، میری شادی آسمان پر ہوئی، بولتی تھی، بڑے فخر سے بولتی تھی حضرت زینب رضی اللہ عنہ۔ بہرحال یہ قرآن کے اندر یہ سب واقعات ہیں، حادثات ہیں، یہ سب ہوتا ہے، لیکن طلاق کی وجہ سے کسی کا دل ٹوٹنے کی ضرورت نہیں، نہ مرد کی نہ عورت کی۔ اس کے بعد بھی اور راستے ہیں جینے کے۔ بعض مرتبہ آدمی جو ہے ایک مرتبہ طلاق کا واقعہ پیش آ گیا تو زندگی بھر اکیلا ہی رہنا چاہتا، یا عورت ایسی ہوتی مطلقہ ہو گئی تو دوبارہ شادی کرنے کا ارادہ ہی نہیں کرتی۔ معاملہ ایسا نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا، توکل ہونا، تقویٰ ہونا، آئندہ آنے والا اس سے بہتر ہو سکتا۔ اللہ کی ذات پر ایمان بھی ہونا، آخرت پر بھروسہ بھی ہونا، تقدیر پر بھروسہ ہونا، تب جو ہے طلاق کے باوجود بھی معاملہ جو ہے بعض مرتبہ اس کے بعد کی زندگی پہلے کی زندگی سے بہتر ہو جاتی۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ قرآن کی آیتوں کا مختصر معنی اور مطلب ہے۔ اللہ عالم بالصواب، وصلی اللہ علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین۔